السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم فرائض غسل اور غسل کے مسنون طریقے کو بتائیں گے۔ کہ غسل میں کتنے فرائض ہیں اور غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ غسل میں کل 3 فرائض ہیں، جن میں پہلا کلی کرنا ہے۔ کلی سے مراد یہاں پر وہ کلی نہیں ہے جو ہم وضو میں کرتے ہیں، بلکہ کلی سے مراد یہاں وہ کلی ہے جسے ہم اپنی عام زبان میں غرغرہ کہتے ہیں، یعنی پانی کو حلق کی جڑ تک ہمیں پہنچانا ہے، تاکہ حلق تک پانی پہنچ جائے۔ اسے ہم غرغرہ کہتے ہیں۔ کلی سے مراد یہی غرغرہ ہے۔ دوسرا فرائض ہے ناک میں پانی ڈالنا۔ ناک میں پانی ڈالنے سے مراد جس طرح ہم وضو میں ناک میں پانی چڑھاتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ناک میں پانی یعنی ہمیں پانی کو لے کر سونگھنا ہے، ناک کے بانسے تک پانی کو پہنچانا ہے۔ پانی کو ہمیں ناک کے بانسے تک چڑھانا ہے، یہ ہے ناک میں پانی ڈالنا۔ تیسرا جو فرض ہے وہ تمام ظاہری بدن پر یعنی سر سے لے کر پاؤں تک پانی کو بہانا ہے، کہ جس سے جسم کا کوئی بھی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ یہ 3 چیزیں غسل میں فرض ہیں۔ اب آئیے ہم غسل کے مسنون طریقے کو جانیں۔ ایک دم سہل اور آسان طریقے سے میں آپ کو غسل کا مسنون طریقہ بتاؤں کہ غسل کا سنت طریقہ کیا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہمیں غسل کا مسنون طریقہ کیا بتایا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کس طرح غسل فرمایا کرتے تھے، مسنون طریقہ غسل کا کیا ہے۔ سب سے پہلے جب ہم غسل کے لیے جائیں تو ہمیں سب سے پہلے نیت کرنی ہوتی ہے۔ نیت کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم نیت کرتے ہیں کہ مولا ہم پاکی حاصل کرتے ہیں تاکہ ہم تیری عبادتیں کر سکیں، تیرے آگے سجدہ ریز ہو سکیں، نماز وغیرہ پڑھ سکیں، یہ نیت ہم جب کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس غسل کا ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلے جب ہم غسل کے لیے جائیں تو ہمیں نیت کرنی چاہیے، اور یہ خیال رہے کہ غسل کرتے وقت ہمارا رخ قبلہ کی اور نہ ہو، قبلہ کی جانب ہمارا رخ یا پیٹھ نہ ہو۔ پھر دونوں ہاتھوں کو گٹھوں تک 3 بار ہمیں دھونا ہے۔ یہ جو ہڈی ہے اسے گٹھا کہتے ہیں، یہاں تک دونوں ہاتھوں کو ہمیں 3 بار اچھے سے دھونا ہے۔ پھر دونوں ہاتھوں کو گٹھوں تک دھونے کے بعد ہمیں استنجا حاصل کرنا ہے۔ یہ استنجا کی جو جگہیں ہیں انہیں اچھے سے صاف کرنا ہے، دھونا ہے۔ پھر استنجے کی جگہ دھونے کے بعد ہمارے بدن پر، جسم پر جہاں کہیں نجاست لگی ہو اس نجاست کو ہمیں دور کرنا ہے، اس جگہ کو جہاں پر نجاست لگی ہے اس جگہ کو اچھے سے صاف کرنا ہے، دھونا ہے۔ اس کے بعد ہمیں نماز کی طرح وضو کرنا ہے، یعنی جس طرح ہم نماز میں
وضو کرتے ہیں نماز کے لیے، اسی طرح ہمیں نماز کی طرح وضو کرنا ہے۔ فرق اتنا رہے گا کہ ہم کلی کی جگہ پہ غرغرہ کریں گے اور ناک میں پانی، صرف ناک کو پانی بتانا نہیں ہے بلکہ اسے سونگھ کر ناک کے بانسے تک اوپر چڑھانا ہے۔ یہ دو چیزوں میں اتنا فرق ہے، جبکہ وضو عام طور پہ جب ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو اس میں نہ غرغرہ ہے اور نہ ناک میں بانسے تک پانی چڑھانا ہے، لیکن یہاں چونکہ یہ غسل کے فرائض میں بھی ہے تو اسے بھی ادا کرنا ہے، اور سنت طریقہ کہ ہمیں وضو بھی کرنا ہے تو آپ غرغرہ کرنے کے بعد اور ناک میں بانسے تک پانی چڑھانے کے بعد بہو نماز کی طرح وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد پورے بدن پر تیل کی طرح ہمیں پانی کو مسلنا ہے، پانی لے کر پورے بدن پر ہمیں تیل کی طرح پانی کو مسلنا ہے، اور اس کے بعد پہلے داہنے کندھے پر 3 بار ہمیں پانی کو ڈالنا ہے، اسی طرح بائیں کندھے پر 3 بار پانی کو ڈالنا ہے، اور پھر سر اور تمام بدن پر پانی کو بہانا ہے کہ جسم کا کوئی بھی حصہ کونا خشک نہ رہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ملنا ہے، جسم کو ہاتھ پھیرتے جانا ہے۔ اور کسی بھی قسم کا غسل کرتے وقت ہم کلام نہ کریں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ نہ تو ہمیں کوئی دعا پڑھنی ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا کلام کرنا ہے۔ ہاں، نہانے کے بعد ترنت رومال سے بدن پوچھ سکتا ہے، صاف کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر غسل خانے کی چھت نہ ہو یا ننگے بدن نہائے، بشرطے کہ موضع احتیاط ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی جتنا ہو سکے احتیاط برتے، اور خاص طور سے عورتیں اس میں زیادہ احتیاط رکھیں کہ غسل کرتے وقت ایسی جگہ غسل کریں کہ جہاں کوئی نہ دیکھ سکے، اس کا عورتیں خاص کر لحاظ رکھیں۔ اور دوسری بات کہ عورتیں بیٹھ کر غسل کریں، یہ ان کے لیے مستحب ہے۔ تو یہ تھا غسل کا مسنون طریقہ۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی امت کو یہی طریقہ غسل کا عنایت فرمایا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم غسل جب بھی کریں، اگر ہم جسم پر پانی بہا لیتے ہیں تو غسل تو اس وقت بھی ہو جائے گا، لیکن وہ غسل آپ کو ثواب نہ دلا سکے گا۔ یعنی ایسا غسل کرنے سے کہ آپ نے نل چالو کر لیا اور اس کے نیچے بیٹھ گئے، یا پانی کو ترنت بدن پر بہا لیا اور ہو گیا غسل، تو ایسے میں آپ کا غسل تو ہو جائے گا لیکن آپ کو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب آپ کو اس وقت ملے گا جب آپ مسنون طریقے پر ثواب کی نیت سے جب آپ غسل کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی اس کا آپ کو بھرپور ثواب بھی اللہ عز و جل عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس طریقے پر ہم غسل کریں جو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہمیں غسل کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اس لیے غسل عام طور پر ہم اتنا احتیاط نہیں برتتے، جبکہ غسل اگر ہم غسل کو اچھی طرح سے کرتے ہیں، مسنون طریقے پر کرتے ہیں، تو ہمارا غسل ہوتا ہے تو غسل پر ہی باقی ساری عبادتیں ٹھہری ہوئی ہیں۔ اگر ہمارا غسل ہو گیا تو انشاءاللہ تعالی ساری عبادتیں ہماری مقبول ہیں۔ اگر غسل ہی نہ ہوا تو شاید پھر کوئی نماز بھی، ظاہر سی بات ہے غسل ہی نہیں ہوگا، جب پاکی ہی حاصل نہ ہوگی تو پھر نماز کیوں کر قبول ہوگی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سبھی کو اللہ تعالی مسنون طریقے سے غسل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔